السلام علیکم۔ جو رب کی رضا میں راضی ہو کر صبر شکر سے اس پر توکل کو مضبوط کرتے جاتے ہیں، اللہ انہیں اپنے قریب سے نوازتا ہے، اپنے عشق کا ایسا رنگ لگاتا ہے، پھر انسان کو خاک سے خاص کر دیا جاتا ہے۔ آزمائشوں سے اتنا گھبراتے کیوں ہو؟ یہ عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گی۔ رب آزماتا تو اس لیے ہے تاکہ تم اس کے قریب رہو، لیکن پھر بھی اتنی بے سکونی کہ درد شدت پکڑ جائے تو جانتے ہو کس چیز سے نوازتا ہے تمہیں؟ تہجد۔ تکلیفوں کو ہماری زندگی میں شاید آنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اگر تکلیفیں نہ آئیں تو آپ کو اپنے صبر کا پتہ کیسے چلے؟ آپ کو اپنے رب پر یقین کرنا کیسے آئے گا؟ اللہ نے اگر دنیا میں ساری آسائشیں دینی ہوتی پھر اس کے بعد جنت کیوں رکھتے؟ دنیا کو ہی جنت بنا دیتے۔ اگر خوشیاں ہی ہوتی تو اس غم میں کیے سجدے کا کیا ہوتا جس کے بعد آپ نے رب کو پایا ہے؟ اگر سب چیزیں آرام سے بغیر آزمائش کے ملنی ہوتی تو ان دعاؤں کا کیا ہوتا جو تہجد کے سجدے میں مانگتے ہو؟ اصل میں زندگی تو ہے ہی کچھ خوشی کچھ غم کا نام، اس لیے صبر شکر یقین کے ساتھ اپنے معاملات رب کے حوالے کرتے جاؤ، پھر دیکھنا آخر میں وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا آپ کے لیے موزوں کے دروازے بھی کھولے گا۔ آپ کو آپ کے حصے کی خوشیاں مل کر رہیں گی، آپ کو وہ چیز عطا کر دی جائے گی جس پر آپ صبر کیے ہوئے ہوں۔ اور یاد رکھیں جو ہوگا بہتر ہوگا اور بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ تمہارا کام بس توکل رکھنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں، باقی کے معاملات اس رب پر چھوڑ دو، پھر تقدیریں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ جو اللہ سے شکوہ نہیں کرتے بلکہ توکل رکھتے ہیں، جو کرے گا اللہ بہترین کرے گا، پھر ان کی روح تک کو سکون پہنچا دیا جاتا ہے، انہیں ہمیشہ کے لیے اللہ کے در کا غلام بنا لیا جاتا ہے۔ تمہاری چاہت تک بھی تمہیں پہنچا دیا جائے گا، کن فیکون تمہاری دعاؤں پر فرما دیا جائے گا۔ رکھو گے رب پر اندھا یقین، تمہارے اسی یقین کو معجزوں کی صورت بنا دیا جائے گا۔ کیوں پریشان ہوتے ہو ان حالات سے؟ وہ رب ہے نا، کوئی آسانیوں کی تدبیر فرما دے گا۔ جب آپ کے اندر رب کی سچی محبت بس جائے تو آپ دنیا کو چھوڑ کر صرف اللہ کے ہو جاتے ہیں، اس کی رضا کو اپنی رضا بنا کے سرخم کر لیتے ہیں، بلا حاصل کی تمنا باقی نہیں رہتی۔